السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید بہت سے آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور مجبور طور پر قرآن کی 29 سورتوں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گیریاں کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متوسلت اور پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ وہ چاہا کہ ان پر نفرین کرے۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے۔ وہ اجماع ملائکہ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہاں، ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی۔ 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قریب میں ہیں اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے انتظار کرے کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی۔ پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بددعا کا ارادہ کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہو۔ سورہ نوح آیت نمبر 26-27۔ اور نوح نے کہا، پروردگار، روح زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئے۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا۔ بس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 سال ورث گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور کھجور کے تمام درخت بڑھے اور پھلتوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹے۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق کرنے لگی کہ اب جب کہ کھجور کے درخت بڑے ہو گئے ہیں تو اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل جاہل ہو گئی ہے اور پیری اس ظالم آ گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38-39۔ اور وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ ایک ہاتھ سے مراد ٹہنی سے لے کر درمیان نے انگلی کا آخری سرا ہوتا ہے
اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے۔ اس طرح کشتی کی لمبائی تقریباً 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، خدا بندہ، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وحی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔ جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بھانج کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کی حکم سے آپ نے سریانی زبان میں نندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سال تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنوع سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مصر گفا میں تیاری کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی جوجھ تنور میں، جو مسجد گفا میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہی تھی۔ اسی دوران جوجائے نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ باہر نہ آئے۔ تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا اور پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا اور رجائے افتے کے قطرہ قطرہ پانی برسے۔ جب بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 11 تا 13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے تو پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ تب تو اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ گرج کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حکموں کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خدا بندہ، میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہو رہے، جیسا کہ خدا بندے عالم نے ہم سے فرمایا۔ اسی آسرا میں ان کے درمیان موج آہل ہو گئی اور پھسرے۔ نوح علیہ السلام غرق ہو گیا، کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد
طواف کیا کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ گرج 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا رحمانہ اتقین، یعنی پروردگار احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44، یعنی کہا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے رک جا۔ جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا۔ اگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے، تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جوتی پر ٹھہری، اور وہ مصر میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ بس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد کھل کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48 کہا گیا، اے نوح علیہ السلام اترو ہمارے طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہے جو آپ کے ساتھ ہے، اور کچھ جماعتیں ایسے ہوں گے جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے مصر میں کشتی سے اترے اور مدینۃ السامنین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، خام اور یافیس بھی ان کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے، اور رحیم کے نظریہ یہ ہے کہ پورے زمین کی اس وقت کی تمام نسلیں انسانیوں کے باز غایت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقہ میں رہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مصر کے وسطیٰ میں رہتے ہیں، اور یافیس کی نسل کو چین کے ساکنین سمجھا جاتا ہے جو کہ طوفان نوح کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزندوں سے آگے بڑھے۔ اسی ثواب سے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام 2 پیدر میں سے ایک پیدر ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں کے باپ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پورے 6 ماہ سرگردہ رہی۔ یہ مدت انتہائی ماہ رجب سے لے کر ذی الحج کے اختتام تک تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 10 رجب سے لے کر روز عاشوراء تک کشتی پانی کی موجوں میں سرگردہ رہی۔ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی۔ اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی کہی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے سوائے کوہ جوتی کے جو مصر میں ہے۔ اس نے جو انکساری سے کام اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر ٹھہرے۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو معمول کیا کہ اسی پر ٹھہرے، لہٰذا جب کشتی جوتی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی، پہلے کشتی کو ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جروکے سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی جہان میں بلند کیا اور کہا، یا رحمانو اتقین، یعنی پروردگار احسان فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ
کوہ جوتی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام آ کر لگی تھی اور جس کا ذکر قرآن میں آیا، وہ وہی مشہور پہاڑ ہے جو موصل کے قریب ہے۔ بعد دوسرے مفسرین اسے حدود شام میں یا عدن کے نزدیک یا عراق کے شمالی سمجھا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو موصل اور الجزیرہ شمالی عراق میں ایک جگہ ہے، یا الجزائر نہیں جو آج کل مشہور ہے۔ وہی نہیں کہ ان سب کی بازگشت ایک ہی طرف ہو، کیونکہ موصل خامد اور الجزیرہ سب عراق کے شمالی علاقوں میں ہیں اور شام کے نزدیک ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 2500 سال ہوئی، 850 سال مبعوث ہونے سے قبل، 950 سال قوم کی ہدایت کا زمانہ، 200 سال کشتی کی تیاری میں گزرے اور 500 سال طوفان کے بعد زندہ رہے۔ جب پانی زمین سے خشک ہوا، شہروں کی بنیاد ڈالی اور اپنی اولاد کو ان میں آباد کیا۔ جب 2500 سال تمام ہوئے تو وہ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا، السلام علیکم علیکہ یا نبی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب سلام دیا اور پوچھا، اے ملک الموت، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا، کیا اتنی مہلت دو گے کہ دھوپ سے چھائے میں چلا جاؤ؟ کہا، ہاں۔ بس نوح علیہ السلام چھائے میں چلے گئے اور فرمایا، اے ملک الموت، دنیا میں میری زندگی کی مدت دھوپ سے چھائے میں آنے کی مانند تھی۔ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ ملک الموت نے حضرت نوح علیہ السلام کی روح مقدس قبض کر لی۔ دوستو، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔